نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم صلاة و سلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پوچھی ہے تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، اجنا ہوتا کن میں مجھا طالب توارین، اجنا ہوتا کن میں مجھا طالب توارین، آتے سی اٹھی ویا مڑیوں مارین، جے جیا کے جیارین سے لاہوتی لدے ویا مور مری ہنج نہ رہیو ہکڑو ان آنکھیں رندے ویٹھا چب چڑھی، واجب الاحترام گرامی قدر ممبر نور پر جلوہ فروز باوقار حضرات علماء کرام، محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان عظیم ہے اور اس کا کروڑہ کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ سرزمین کھوکھا پر پہلی مرتبہ مجھ ناچیز کو یہ موقع ملا ہے کہ عرس اکبری اور عرس محمودی کے تعلق سے کچھ تاثرات پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے غالباً آج سے 10 برس پہلے جب میں جماعت خامسہ میں زیر تعلیم تھا، اس وقت مجھے یہی کیفیت اور یہی رونقیں نصیب ہوئی تھی، لیکن جگہ کا فرق تھا۔ یہ سرزمین کھوکھا ہے، وہ سرزمین لونی شریف تھی کہ جس کے نورانی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مجھے صرف 5 منٹ بولنے کی اجازت ملی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اسی دن سے سفید گنبد میں آرام فرمانے والے نیر ولایت کے برج اعظم، شمش شریعت عارف حقیقت، زبدۃ الاولیاء قدوۃ الاصفیاء، سیدی و سندی آقائی سیدنا محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو کرم بادل بن کے برسنے لگا تھا، آج اس ٹھاٹھیں مارتے ہوئے مجمع میں مجھ جیسے کسان باپ کے بیٹے کو کھڑا کر دیا ہے۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سیدی محمود شاہ جیلانی کی عظمتوں کو کہ اس قلندر کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اس قلندر کے فیض کا صدقہ ہے کہ آج الحمدللہ یہاں مجھے بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ میں تمام علماء کرام کا بطور خاص مولانا میر محمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا ہے۔ ٹائم چاہے کتنا بھی ہو، میں صرف کھڑا ہو گیا ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ زمانہ یاد رکھے گا، صدیاں یاد رکھیں گی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور اس جگہ اس طرح کے جلسے میں یا عرس میں نصیب والا ہی بولتا ہے، اور جس کو اجازت ملتی ہے لونی شریف کے قلندر کی دربار سے وہی بول سکتا ہے، ہر ایک کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ میں سلام عرض کرتا ہوں اس بارگاہ میں کہ میں تو کیا ہوں، میری تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فیض اکبری میں فارغ ہونے والے جتنے بھی علماء، فضلاء، قراء، حفاظ ہیں، ان سب میں سب سے چھوٹا بندہ جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب آپ بھی اندازہ لگا لیجئے، جب چھوٹا ایسے بولتا ہے تو سب سے بڑا وہ کیسے بولتا ہوگا، جس نے اس کو پڑھایا ہوگا وہ کیسے بولتا ہوگا۔ جملے صرف 2 ہیں میرے دوستو، ہم اور آپ اس کائنات میں بھٹک گئے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوا ہے، ہمیں اس چیز کا علم بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ سروں کا سمندر جو نظر آتا ہے، یہ علماء کے جو چہرے نظر آتے ہیں، یہ سنت رسول کی بہاریں نظر آتی ہیں، یہ ہے کیا؟ کبھی گہرائی میں یا گہرائی میں اتر کے ہم نے دیکھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کھایا پیا آئے جلسہ ختم ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اگر
سوچو گے تو ویسے ملاقات یار شریف جو میرا محمود لے کے آیا تھا، اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے ہم نے دنیا میں پیر بہت دیکھے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، بنگلہ بناتے ہیں، حویلی بناتے ہیں، بلا تخصیص کہہ رہا ہوں، کسی کا نام نیت نہیں کر رہا ہوں، مجھے ایسا پیر دکھاؤ، مجھے ایسا پیر دکھاؤ جسے دنیا محمود شاہ جیلانی کہتی ہے۔ وفادارو، الحمدللہ جب قوم ابھی بھی راستہ چھوڑتی ہے تب رونا آتا ہے کہ جس قوم کی جھولی میں محمود پیا کا کرم اور ان کی دعائیں ہو، وہ قوم آج بھی بھٹک رہی ہے، وہ قوم آج بھی شادیوں پہ ڈی جے بجا رہی ہے، وہ قوم آج بھی راستہ چھوڑ رہی ہے۔ اگر تاریخ کہنا کا مطالعہ کرو گے، یہ عرس آج کھوکھے میں ہو رہا ہے تو بھی اتنی رونق آتی ہے، لیکن یہی دن ہوتے ہیں جب یہی عرس لونی شریف کی گلیوں میں سجدہ ہے، اور جب یہ بارات لونی شریف میں سجدی ہے تو ہر دیکھنے والا دشمن بھی ہوتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ محسوس ایسے ہو رہا ہے جیسے فرشتے آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے محمود کے مزار پہ حاضری دینے آ رہے ہیں۔ اس لیے دیوانہ کہتا ہے اکبر و محمود کے آستان کو آنکھوں سے کیوں نہ چوموں، ارے بگڑی میری بنی ہے اکبر و محمود کے آستان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمود الاولیاء، فیضان اکبری، جامعہ فیض اکبری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے بات۔ جب دوسری مرتبہ سیدنا محمود شاہ جیلانی بہت محنت کرنے کے بعد صرف 20 سے 30% لوگ راستے پہ آئے، میرے کلندر کا دل ٹوٹ گیا کہ جس قوم کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں نے سب کچھ ترک کر دیا ہے، اب بھی یہ راستے پہ نہیں آ رہی ہے، تو پھر ایک بار ملاقات یار حاضری دیتے ہیں اور اپنے مرشد پر حق کی بارگاہ میں اس پچھڑی ہوئی قوم کی پھر شکایت لگاتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تب اذن ملتا ہے، اجازت ملتی ہے کہ میرے مرید خاص اگر قوم کی اس جہالت کو ختم کرنا ہے، اس قوم کو راستے پہ لانا ہے، تو پھر ایک کام کر، لونی چلا جا اور لونی کے سمندر کے کنارے پہ وہاں دارالعلوم تعمیر کر، وہاں ایک ادارہ بنا، اور جب ادارہ بنے گا تو یہ قوم جہالت کے اندھیروں سے نکل کے یہ اجالوں کا سفر کرے گی۔ ہوا بھی یہ کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے تو قدیمہ چلا جا، عبدالحق کو لے لے، عبدالحق کو لیا، وہ آئے، اور جب آنے کے بعد مسجد اکبری میں مدرسہ شروع ہوا ہے، دیکھتی رہی دنیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ لوگ پورا باکس اپنے گھر پہ اپنے بچوں پہ کرتے ہیں، لیکن میرے پیر نے سب کچھ چھوڑ کے مدرسے میں لگا دیا، اپنا ذاتی خرچہ بھی مدرسے میں لگا دیا، اور جب لگا ہے تو حال کیا ہوا، اب نظر اٹھی ہے تو نظر اٹھی تو اٹھتے ہی، اور اس کو کسی پنجابی والے نے کہا ہے کہ جب پلتے تھے تو حال یہ تھا، وہاں سے پلتے تھے تو گویا کہ یوں کہہ رہے تھے، الف اللہ، الف اللہ، چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفیس باد دا پانی ملا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اور پھر بوٹی اندر مشک مچایا، بوٹی اندر مشک مچایا، جان پھلٹتے آئی ہوں، کہ جب وہاں سے آئی تو وہ جو بوٹی لا الہ الا اللہ کے پانی سے جو سیراب ہوئے تھے، ہوا یہ میرے عزیزان ملت اس میں سے جب مشک بچا ہے تو پھر گھر نہیں بنا، پھر گاڑی نہیں خریدی، پھر بنگلہ نہیں خریدا، پھر کہا اگر کچھ کروں گا تو ایسا کروں گا۔ ارے ہمیں لوگ کہتے ہیں شان بیان کرو، ارے شان اس کی بیان کی جاتی ہے جس کو دنیا پہچانتی بھی ہو۔ میں اپنے بڑوں سے سن چکا ہوں کہ محمود پیا کی صحبت میں رہنے والے بھی انہیں پہچان نہیں سکتے تھے۔ ارے جسے پہچانا نہ جائے اس کی شان کیا بیان کی جائے، بس یہ تھا کہ ان کی زندگی کے ہر پل میں نبی نبی نظر آتا تھا، چلے بیٹھے کھڑے رہے، اور قوم کو وہ درد دیا تھا۔ اقبال نے اس کا ہی ترجمہ کیا تھا کہ نماز پڑھانے والے، تقریر کرنے والے امام تو بہت ہوں گے، لیکن صحیح معنی میں تیرا امام کون ہے؟ تو گواہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے اور
موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے دشوار کرے۔ ہوا بھی یہی تھا میرے دوستو، میرے کلندر، جب آخری وقت آیا تو میرے بابا کو بلایا۔ تھوڑی دیر میں آگوں سے ولایت کا وہ پروردہ یہاں جلوہ پار ہونے والا ہے، بہت قریب سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں محمود پیا بہت بڑی ذات کا نام ہے۔ آج کا مولوی تو میرے بابا کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ ہم کیا پہچانے کہ جس کے بیٹے کی سادگی اور ادائیں یہ ہو کہ زمانہ چاہے کیسا کٹر دشمن کیوں نہ ہو، گالیاں دینے والا کیوں نہ ہو، لیکن جو قدرتی چہرے پہ خدا نے مسکراہٹ سجائی ہے، ایسے دشمن کو سامنے لا کے کھڑا کرو اور پانی پانی ہو جائے گا۔ پتا چلتا ہے کہ یہ کسی اور کی دعا کا صدقہ ہے۔ یوں سمجھئے ایک دارالعلوم پیسے اکبری ہے اور ایک میرا بابا ہے جو محمود پیا کی زندہ کرامت ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو ایسا یہاں تو نہ ہوگا، اگر ہو تو قدموں ملا کے بٹھا دینا، پہلے بابا کو سمجھو پھر بابا کے بابا کو سمجھنا۔ میرے دوستو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں پوری زندگی، اور جاتے جاتے یہی کہتے ہیں کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو مدینے سے آواز آئی، او میرا فقیر۔ اللہ سبحان اللہ۔